الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ توبہ کی آیت کے سلسلے میں گفتگو شان رسالت اور کربلا، گزارشات معروضات جو تھیں تمام وہ آپ نے سماعت فرمائیں، اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے کربلا میں ہم کو شان رسالت نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کربلا در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی ایک تجلی ہے، بزرگواری، عظمت، عصمت، نورانیت کی ایک تجلی ہے. اور تھوڑا سا میں گفتگو سمجھ لوں خلاصہ کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ ایک نانا نواسے کے لیے نہیں کہہ رہا. اگر نانا نواسے کے لیے کہہ رہا ہوتا تو حسین منی کا لفظ سمجھ میں آ جاتا. نسل انسان کی بیٹوں سے چلتی ہے. امام حسن، امام حسین رسول اللہ کے بیٹوں کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ بیٹی کے بیٹے ہیں. لہٰذا حسن اور حسین علیہ السلام ان دونوں شہزادوں میں دو خصوصیتیں ہیں. ایک تو یہ خصوصیت کہ یہ رسول خدا کے ظاہری فرزند بھی ہیں، نسل رسول اللہ کی ان سے چلی. پروردگار عالم نے اپنی مشیت سے، اپنے حکم سے کائنات کے اس قانون کو توڑا ختم نبوت کے لیے کہ جہاں پر نسل ہمیشہ لڑکوں سے چلتی ہے، پروردگار عالم نے نسل نبی کریم کو سیدہ کی نسل میں رکھا. دوسری بات یہ کہ حسن حسین یہ دونوں شہزادہ علیہ السلام جہاں پر ظاہری نسل کے محافظ اور امانت دار اور امین ہیں، رسول کی نسل ان سے چلے گی. ظاہری اور جسمانی اور جسدانی تعلق ہے کہ دنیا میں بیٹی سے نسل نہیں چلتی، بیٹے سے چلتی ہے. پروردگار نے حکم دیا کہ نسل محمد مصطفیٰ کی بیٹی سے چلے گی. اگر کوئی اس بات کو نہ مانے تو جا کر قرآن مجید میں سورہ کوثر کی تلاوت کرنا چھوڑ دے. سورہ کوثر قرآن ہمیشہ ہوتا ہے انسان کی حقانیت کی دلیل. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں قرآن کی آیت سے اپنے کام کا ثبوت لاتے ہیں، لیکن اگر نہ ہوتی ذات خدیجہ کی جن کو خدا فاطمہ جیسی بیٹی اگر نہ دیتا اور فاطمہ کو اگر حسن اور حسین نہ دیتا تو سورہ کوثر کی تفسیر نہ ہوتی، سورہ کوثر ادھوری رہ جاتی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان دونوں شہزادوں کا احسان، ان کی مادر گرامی جناب سیدہ کا احسان، ان کی نانی جناب خدیجہ الکبریٰ کا احسان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے نسل محمد مصطفیٰ کو ان کی نسل میں رکھا. امیر المومنین علیہ السلام گفتگو آ نہیں پائی. میں نے وعدہ آپ سے کیا تھا انبیاء کے بارے میں شان رسالت، رسولوں کی جب مولا کائنات گفتگو فرما رہے نہج البلاغہ میں تو فرما رہے ہیں فَاسْتَوْدَعَهُمْ خَيْرَ مُسْتَوْدِعٍ کہ پروردگار عالم نے جب انبیاء کو رکھا تو نور انبیاء کو ان نسلوں میں رکھا کہ جو نسلیں بہترین امانت دار تھیں. اس بات کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں کہ پروردگار عالم نے جب نبیوں کی نسلوں کو رکھا تو کن مقامات پر نسلوں میں رکھا، کن اسلاب میں رکھا، کن ارحام میں رکھا. ان کے آبا و اجداد کون تھے، ان کی دادیاں اور نانیاں اردو میں لفظ استعمال کریں کون تھی. مولا کائنات فرمانے خیر مستودعین، یعنی پروردگار عالم نے نبیوں کے نور کو جن آبا و اجداد کی نسل میں رکھا بہترین امانت کے مقام پر رکھا. امانت عطا کی پروردگار عالم نے کہ اے خدیجہ تم اس نسل کی امانت دار بنو، اے فاطمہ بنت اسد تم اس نسل کی امانت دار بنو، اے زوجہ عبد المطلب اے آمنہ بنت وہب تم اس امانت کی امانت دار بنو. علی بن ابی طالب فرمانے کہ خیر مستودع، مستودع کہتے ہیں امانت رکھنے کی جگہ.
امانت رکھنے کی جگہ مولا کائنات فرمانا بہترین امانت رکھنے کے مقام پر رکھا پروردگار عالم نے انبیاء کی نسلوں کو. تو بہترین مقام پر جب رکھا تو اس کا مطلب یہ کہ اگر جناب آمنہ بنت وہب مادر گرامی رسول خدا نبی کریم کی والدہ قرار پا رہی ہیں تو مولا کائنات کے فرمان کے مطابق بہترین خاتون ہے روئے زمین پر. بہترین خاتون جب روئے زمین پر ہے تو یہ بتاؤ کہ پروردگار عالم بہترین خاتون کسی کافر عورت کو قرار دے گا یا مومنہ عورت کو؟ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک، جن کی نہیں سمجھ میں آئی دوسرے انداز سے گفتگو کروں، کیونکہ مجھے آج بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کرنا جو یزید کے دربار میں دربار شام میں بی بی نے پڑھا، لہٰذا وہاں پر مجھے ایک بات سے رب دینا ایک بات کو کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر کسی کی سمجھ میں خیر مستعودین کی بات آ گئی تو ٹھیک، نہیں آئی تو اب میں ایک بڑے آسان مسئلے کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں مسجد میں سناٹے میں سنسان جگہ پہ پہلی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کی سائیکل کھڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ آتا ہے، کوئی گاڑی پہ آتا ہے، کسی بھلے مانس کو دیکھتے ہیں سفید داڑھی ہے، پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، کہتا ہے بھائی آپ کی دکان یہاں پر ہے؟ کہتا ہے جی میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، میری موٹر سائیکل کھڑی ہے، دیکھتے رہیں گے آپ؟ وہ کہے گا جی. تو آپ نے کسی بد کردار، بد اتوار، بری عادتوں میں ملوث شخص اس کو اپنی موٹر سائیکل کی رکھوالی کیوں نہیں سونپی؟ آپ کے مولانا قیمتی چیز ہے موٹر سائیکل، میں 5 منٹ کے لیے جا رہے ہیں نماز پڑھنے، چوری ہو گئی نہیں ہوئی اللہ کے حوالے. کہ مولانا نہیں امانت دار ہے. کیسے پتا؟ مولانا پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، سفید داڑھی ہے اور متقی انسان ہے تو اس کو سونپی. اچھا آپ تو اپنی موٹر سائیکل کے لیے امانت داری کے لیے کئی شرطیں لگائیں، اور خدا جب اپنے نبی کو کسی بیوی کو عطا کرے تو اس میں خدا کوئی شرط نہ لگائے جس کافرہ عورت کو نعوذ باللہ اس کے وجود میں نور محمد مصطفیٰ کو رکھ دے. لہذا تسلسل نور مصطفیٰ کا نام ہے کربلا، تسلسل طہارت مصطفیٰ کا نام ہے کربلا. کل جو میں نے آپ کے سامنے جملے پیش کیے تھے اس میں کیا جملہ پیش کیا تھا؟ پروردگار عالم کی اس عظیم المرتبت بی بی نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ اور امام سجاد کے جو کچھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے اس میں کیا گفتگو ہوئی تھی کہ اتدرون ای کبد لرسول اللہ فویتم و ای دم لہ سفکتم و ای حرمت لہ انتہکتم. اے کوفے والے تم جانتے بھی ہو تم نے رسول خدا کے کس جگر کو پارا پارا کیا ہے، تم نے رسول خدا کے کس خون کو بہایا، یعنی کربلا میں رسول کا خون بہا ہے، کربلا میں رسول کا جگر چھدا ہے. تو جو کربلا کو اس انداز سے دیکھے اس کا عقیدہ الگ ہے، جو کربلا کو 2 شہزادوں کی جنگ دیکھے اس کا عقیدہ الگ ہے. یہاں تک اگر بات آ گئی تو اب میں سورہ توبہ کی آیت کے ایک جملے کو لے کر اس کو جناب ابراہیم سے متصل کروں گا اور پھر آئیں گے ہم انشاءاللہ 40 کے بارے میں کچھ گفتگو. انشاءاللہ جلوس مقررہ وقت پر برآمد کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ جلوس اپنے مقررہ وقت پر برآمد ہو جائے. اس سورہ توبہ کی آیت میں ایک لفظ ہے جو پروردگار عالم نے نازل کیا. اگر قرآن مجید اہل بیت کے فضائل کے گن نہ گائے تو پھر کون بتائے فضائل؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. دیکھو تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے تم میں سے ہے. اس پر گفتگو گزری شروع کی مجالس میں. عزیز علیہ ما عنتم، تم جو تکلیفیں جھیلتے ہو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم، میں نے حریص علیکم تم پر بڑا حریص ہے. اس کا ترجمہ اور تشریح و تفسیر میں نے کیا کی تھی آپ کے سامنے؟ میں نے کہا تھا کہ اس آیت کا معنی کیا جائے گا کہ کوئی جتن بھی چھوڑتا نہیں ہے تمہاری ہدایت کے سلسلے میں. دوبارہ دہرا رہا ہوں اس جملے کو اور پھر 3 دفعہ دہراؤں گا کہ کوئی جتن رسول نے چھوڑا نہیں تمہاری ہدایت کے لیے. کوئی جتن چھوڑا نہیں رسول نے تمہاری ہدایت کے لیے. کیا جتن کیے رسول خدا نے؟ کتنے جتن کیے؟ کل کی تقریر ذہنوں میں اگر ہے تو آج ایک جملہ کہہ کر کل کی تقریر کو آج کے جتن کرنے کے لفظ سے جوڑتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کربلا میں بی بی زینب جو فرما رہی ہیں کہ تم نے رسول کے جگر کو چھلنی کیا ہے، تم نے رسول کے جگر کو پارا پارا کیا ہے، تم نے رسول کے خون کو بہایا ہے، یعنی کربلا میں شہادت حسین کی نہیں ہے رسول کی ہے. یعنی کربلا میں رسول کا جگر چھدا ہے.
تو یہ جو رسول کا جگر چھلنی ہوا کربلا میں، یہ جو رسول کا خون بہا کربلا میں، تو یعنی حسین یعنی رسول کتنے جتن کیے رسول نے ہدایت کے لیے. یعنی کربلا میں یہ جو گھرانہ رسول کا کٹا ہے نا، اور رسول کی بیٹیاں جو اسیر ہوئی ہیں، یہ اسی جتن کا حصہ ہے کہ جو میری اور تمہاری ہدایت کے لیے رسول اتنی بلندی پر چلے گئے معراج ہدایت پر کہ اپنے بیٹوں کے خون بہانے سے بھی گریز نہیں کیا، اپنی بیٹیوں کی اسارت اور قید ہونے کو بھی برداشت کیا. یہ ہے کربلا جو ہم مانتے ہیں، کربلا کو، جس کربلا جس کربلا پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، جس کربلا پر ہم توجہ رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کربلا میں رسول اللہ کا خون بہا. کتنے جتن کیے. اب یہاں سے ایک اور بات کہ رسول خدا ہیں خاتم النبیین. اس جتن کو ذرا میں مزید پھیلاؤں اور یہ بتاؤں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی مشیت ایک ایسا خون چاہتی تھی، ایک ایسی شہادت چاہتی تھی کہ جس کا تعلق رسول سے ہو، تعلق نہ ہو، ہو بہو رسول کی تصویر ہو. خون میں وزن کب آئے گا؟ خون میں تاثیر کب آئے گی؟ اس خون میں تاثیر ہوگی کائنات کو خدا کے عذاب سے بچانے کی، جو خون عظیم ترین ہو. کس کا خون عظیم ترین ہے؟ رسول اللہ کا. تو کربلا میں تو رسول نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن انہم منی وانا منہم کی بنیاد پر حسین کا گلا نہیں کٹا ہے، رسول کا گلا کٹا ہے. یہ خون ہے جو آپ کی ہدایت کی ذمہ داری لے چکا ہے. یہ خون ہے جس کی برکت سے آپ کو ہدایت مل رہی ہے. اور کون سی ہدایت مولانا؟ کل گفتگو ہو گئی، ہر روز ہر بات تھوڑی دہرائی جائے گی. کل ہدایت کی بات ہو گئی، بلغ ما انزل الیک من ربک. کل سورہ اعراف پر ہماری گفتگو ہو گئی. تو پروردگار عالم، اگر ہم اس بات کو سمجھیں، چلیے ابراہیم کی طرف. میں اپنے مجمع کو یہ بتا دوں جو بیٹھا ہوا سن رہا ہے مجلس آپ سب، کہ ہم جناب ابراہیم کے واقعات کو پڑھیں گے اور پھر اس سے ایک نتیجہ نکالیں گے، اور پھر ہم منتقل ہوں گے رسول خدا کی طرف، اور پھر ہم شہادت مولا حسین پر دو چار جملے کہہ کر نتیجے لے کر پھر میں جناب زینب کے خطبے کی طرف آؤں گا. دیکھیے حضرت ابراہیم نے کئی امتحان دیے، پروردگار عالم نے کئی امتحان دیے حضرت ابراہیم سے. قرآن نے کیا کہا؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. وہ وقت یاد کرو حبیب کہ جب پروردگار عالم نے ابراہیم کو امتحانات میں مبتلا کیا، فاتمہن، ابراہیم نے تمام امتحانات کو پاس نہیں کیا، بڑے بہترین نمبر اتمہن، مرحلہ اتمام تک پہنچایا. یعنی اب اس سے بڑھ کر امتحان کوئی دے نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی امتحان نہیں. تو پروردگار نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں تمام لوگوں کا امام بنایا. ابراہیم نے پوچھا ومن ذریتی. یہ ابراہیم نے کیوں پوچھا ومن ذریتی؟ یعنی امامت جو ملی تھی اتنا عظیم تحفہ تھا کہ انسان اپنے بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اگر بندہ خدا کا خلیل اللہ ابراہیم جیسا ہو اور امامت تحفہ الہی ہے تو ابراہیم کو حق ہے نا کہنے کا پروردگار میری نسل میں بھی رکھے گا کہ نہیں رکھے گا. پروردگار نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، امامت میرا عہدہ ہے، یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. ابراہیم نے امتحان کون سے دیے؟ 10 امتحان دیے، 3 کا ذکر قرآن میں، 7 کا نہیں ہے. پہلا امتحان کون سا؟ پہلا امتحان کہ جب آگ میں پھینکا گیا، یا نار کونی بردن و سلامن، ابراہیم پر اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا. صرف ٹھنڈا نہیں کیا خدا نے، سلامتی کا باعث بھی کیا. اگر ٹھنڈا کر دیتا تو منجمد یخ بستہ ہو جاتی، انسان زندہ نہیں رہ سکتا. کتنا ٹھنڈا کیا آگ کو کہ سلامتی بھی بن جائے اور ٹھنڈک بھی. اچھا کبھی پوچھا آپ نے کہ لوگ پریشان کیوں ہوئے؟ وہاں پر باغ اور درخت اور گھاس اور چمن نہیں اگا تھا، آگ تھی، اثر نہیں کیا. یہ پہلا امتحان. اچھا جب اس امتحان میں پھینکا جا رہا تھا نا ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے، جبرائیل نے خدا سے کہا کہ پروردگار تیرا ایک ہی بندہ زمین پر ہے، اسے پھینکا جا رہا ہے، کچھ کر بچا اس بندے کو. وقت نہیں رہ گیا، اب کچھ پھینکا جا رہا ہے، جل جائے گا. کہا کہ یہ وقت کا مسئلہ تجھ جیسی مخلوق کے لیے ہے، میں خدا ہوں، میرے لیے وقت کا مسئلہ نہیں. اچھا جبرائیل جا کے خود پوچھ لو ابراہیم سے. ابراہیم کے پاس جناب جبرائیل آئے، کہا کہ اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہے؟ کہا اما الیک فلا، تجھ سے ہے تو تجھ سے نہیں ہے. کہا کس سے؟ کہا خدا سے. اب میں اپنے الفاظ میں کہا خدا سے ہے تو مانگ لو خدا سے. کہا علمہ بحالی اغنی من سؤالی، وہ جو جانتا ہے نا مجھے کہ میں کس حال میں ہوں، اس کا بندہ ہوں،
تو یہ مجھے سوال کرنے سے بے نیاز کر رہا ہے. دیکھ تو رہا ہے مصلحت ہوگی بچا لے گا, مصلحت نہیں بچا. پھینک دیا, ابراہیم بچ گئے, بات ختم ہو گئی. پروردگار حب لی من الصالحین, مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما. ابراہیم کو اولاد ملی, کس کی صورت میں؟ اسماعیل کی صورت میں. اسماعیل کی صورت میں جب ملی, اسماعیل پیدا ہوئے, 6 مہینے کے ہیں. وہی آئی ابراہیم کے پاس, پہلا امتحان آگ میں ڈالا گیا, ابراہیم کامیاب نکل آئے. لیکن کس کامیابی کے ساتھ نکلے؟ جبرائیل کی مدد کو ٹھکرا دیا, کہا خدا سے بھیک مانگ رحم کی, کہا وہ جانتا ہے مصلحت ہوگی تو بچا لے گا, نہیں تو جل جاؤں آگ میں, بندہ تو خدا کا ہوں. دوسرا مرحلہ, کہا ابراہیم ہاجرہ کا ہاتھ پکڑو, اسماعیل جو 6 برس کا ہے ان کو مکے کی سرزمین میں چھوڑ کر آؤ جس میں نہ پانی ہے, نہ درخت ہے, نہ پھل ہے, نہ باغ ہے, نہ باغستان ہے, کچھ نہیں ہے, بے آب ہو گیا چٹیل میدان. ابراہیم چھوڑ کے آؤ. ابراہیم آئے, ایک دفعہ مکے کی سرزمین پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا اور یہ کہہ کر چھوڑا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگار میں اپنے بیوی اور اپنے بچے کو مکے کی بے آب و گیا چٹیل صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ نماز قائم کر سکیں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. پروردگار لوگوں میں سے ایک گروہ کو ایسا قرار دے کہ میرے بچوں سے محبت کریں. اب جہاں جہاں جس دل میں ابراہیم کی نسل کی محبت ہے نا, وہ ابراہیم کی دعا ہے. مولا حسین کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ مودت بی بی زینب کی ہے کہ نہیں ہے؟ شہزادہ علی اکبر کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اولاد ابراہیم تو ہے. اب آپ کا دل جہاں تک اولاد ابراہیم ہے وہاں تک محبت کرتی ہے, لہٰذا اب آپ سمجھے جو آپ کی محبت حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے ہے, نسل ابراہیم سے ہے, آپ کی محبت وہاں تک جا رہی ہے کہ جہاں تک نسل ابراہیم ہے. تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ پروردگار نے لطف کیا ہے جو ابراہیم کی دعا آپ کے حق میں خدا نے قبول فرمائی. ہر شخص کی یہ حیثیت نہیں ہے جو ابراہیم کے بچوں سے محبت کرے, کیونکہ قرآن نے کہا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. پروردگار تو موڑ دے لوگوں کی محبت کے دلوں کو میرے بچوں کی محبت کی طرف. تو جس کا دل ابراہیم کے بچوں کی محبت کی طرف مڑ گیا ہے نا, یہ اس کا اپنا ہنر نہیں ہے, یہ لطف الہی ہے. ابراہیم نے کہا تھا فَاجْعَلْ, پروردگار تو پھیر دے ان کے دلوں کو. لہٰذا جب مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو نا اور وہاں یہ جملہ پڑھتے ہو آخر میں, پروردگار میں مولا حسین کی زیارت کے لیے آیا ہوں, مولا سے مخاطب ہو کر ضرور کے سامنے کیا جملہ لکھا ہے زیارت میں, فَالنَّفْسُ غَيْرُ رَاضِيَةٍ بِفِرَاقِكَ. مولا حسین جا تو رہا ہوں اپنے وطن, آپ کی زیارت کو ختم کر کے, ویزا ختم ہو گیا عراق کا, فلائٹ ہے, جا رہا ہوں, لیکن دل آپ کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہے. ارے کیوں چھوڑنے پر راضی نہیں ہے؟ وہاں وطن ہے, یہ پردیس ہے, مسئلہ سارا ہے دعا ابراہیم کا, کہ تم ابراہیم کی دعا ہو. دوسرا امتحان. اچھا اب میں ایک جملہ کہوں آپ سے, جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا خدا سے مخاطب نہیں ہوئے, ابھی بتایا نا میں نے آپ کو, خدا سے مخاطب نہیں ہوئے. جب بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. پروردگار اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابراہیم ذرا ٹھہر جاؤ, جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو مناجات نہیں کی, بیوی بچوں کو خدا کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے, خدا سے گفتگو کر رہے, تو اس کو بتا رہے ہو جس کے حکم کے مطابق آئے ہو. خدا کو کیا بتانا, خدا کو ہر چیز کا علم ہے, کیوں بتا رہے ہو خدا کو کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یعنی تنہا صحرا میں بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جانا وہ امتحان ہے. ابراہیم آگ میں جلنے جا رہے تھے, دعا نہیں کی, لیکن یہاں بیوی اور بچے کا معاملہ ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. اگر کوئی اپنی نسل کو کٹوانے پر تیار ہو جائے, ابراہیم ہے, دل ہل گیا, پروردگار چھوڑ کر جا رہا ہوں. ابراہیم خدا کو بتانا چاہ رہے, خدا کو تو ہر چیز پتا ہے. جواب آئے گا وہاں میرا معاملہ تھا, یہاں پر بے یار و مددگار زوجہ ہے, 6 مہینے کا بچہ ہے. خداوند تبارک و تعالی سے دعا کر رہا ہوں کہ
پروردگار ان کی حفاظت فرما. اور یہ ابراہیم پر کیا موقف؟ نوح کے جب طوفان آیا پروردگار نے کہا تھا دیکھو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، پر دیکھو نوح طوفان آئے گا سب ڈوب جائیں گے جتنے کفار ہیں. جب بیٹا آیا بیٹے کو بلایا نوح نے کہ بیٹا یا بنیا کب بغانا ہمارے ساتھ کشتی پر چڑھ جا. کیا جناب نوح کا کسی اور کے ساتھ جملہ قرآن نے نقل کیا؟ یہ بیٹا ہے، محبت ہے. اچھا گھر میں رہتا ہوگا کہ نہیں رہتا ہوگا؟ ساتھ رہتا ہوگا کہ نہیں رہتا ہوگا؟ نوح کو پتا ہوگا کہ کافر ہے لیکن محبت پدر ہی ہے. بیٹا کشتی میں آ جا، یعنی اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کرنا اور ہے، اپنی اولاد کو تکلیف دینا اور ہے. اولاد کو نبی کی اولاد کٹتی ہوئی نظر آئے، شیر سیدہ کی تاثیر چاہیے، علی ابن ابی طالب کے لہو کی حرارت چاہیے جب باپ مقتل میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو بھیجے. اب سمجھے کہ کربلا کا تعلق رسول اللہ سے کیا ہے؟ میں بیچ میں آپ کو نتیجہ دیتا ہوا چل رہا ہوں تاکہ آخر میں مجھے بہت ساری گفتگو سمجھنا نہ پڑے. یہ دوسرا امتحان ہوا، چشمہ نکلا، پانی آیا، صفا و مروہ کی صحیح وہ تمام واقعات آپ کو یاد ہیں. یہ ابراہیم کے ساتھ مسئلہ. تیسرا امتحان کون سا تھا؟ سورہ والصافات. سلامت رہو میرے بھائی، سلامت رہو. بیٹا اسماعیل بات سنو، قرآن نے سورہ والصافات میں آواز دی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ صلاح مشورہ دو. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا وہ کام کر ڈالیے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اب سمجھ میں آیا نبی کے بچوں کی ایک پہچان کیا ہے؟ بیٹا اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بابا کر ڈالی، حکم خدا ہے، صابرین میں سے پائیں گے. اب جہاں جہاں تمہیں یہ چیز دکھے گی نا، اور یہ چیز نہیں دکھے گی مگر اولاد سیدہ میں. حسین ابن علی کے بھتیجے اور بھانجے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے مقتل میں جانے کے لیے. تو کیا فرمایا ابراہیم نے؟ بیٹا میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے بیٹا؟ بتاؤ، کوئی صلاح مشورہ کوئی ہے تو بتاؤ. اچھا میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں، اگر حکم الہی ہے تو ابراہیم بیٹے کی رائے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تیار کرنا چاہتے ہیں، گویا کہ صبر کا مرحلہ دیکھنا چاہتے ہیں. بیٹا ہے نا، اچانک لے کے ذبح نہیں کر سکتے، تیار کر رہے ہیں. بڑے صابر ہیں، بڑا امتحان دیا، لیکن مسئلہ اولاد کا ہے. اچھا بیٹے کو دیکھیے، بیٹا کیا فرما رہا ہے، جناب اسماعیل کیا فرما رہے ہیں؟ بابا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کام کر ڈالیے. آپ جناب اسماعیل سے پوچھیے کہ جناب اسماعیل یہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے بابا جو خواب دیکھتے ہیں وہ وہی ہے؟ یہ تو خواب ہے. بابا جان صدقہ دیجئے، ایک بکرا ہمارا صدقہ دے دیجئے، استغفار کیجئے، دعا نماز، تاکہ یہ برا خواب ٹل جائے. خدا کیسے حکم دے گا باپ کے خواب میں کہ بیٹے کو قتل کرے؟ یہ خواب اچھا صحیح نہیں ہے. یہ کہا اسماعیل نے؟ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ نبی کی اولاد جانتی ہے نبی کو سب سے زیادہ کہ نبی کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے. یہ امت ہے جو نبی کو تقسیم کرتی ہے، یہاں طبیعت خراب تھی وہاں طبیعت اچھی تھی، یہاں بیمار تھے وہاں اچھے تھے، یہاں خوشی میں تھے وہاں غصے میں تھے، یہاں ناراض تھے وہاں خوف کی حالت میں تھے. نبی کے بیٹے نبی کی حالتوں کو تقسیم نہیں کرتے. اگر رسول ہے تو ہر حال میں رسول ہے. یہ تیسرا امتحان تھا، ختم ہو گیا. فلم اسلم وتلہ للجبین، لے کر گئے ابراہیم اسماعیل کو اور پیشانی کے بل لٹا دیا. واقعات آپ کو پتہ ہیں، اپنی آنکھوں میں پٹی بھی باندھی
اور ہاجرہ کو بتایا نہیں کہ ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. اب ہاجرہ کو بتایا نہیں, کیوں نہیں بتایا؟ ماں کا دل ہے. تو اب ان ماؤں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو مقتل کی جانب بھیجا. تاثیر دکھ رہی ہے شیر سیدہ کی, تاثیر دکھ رہی ہے علی بن ابی طالب کے لہو کی حرارت کی, تاثیر دکھ رہی ہے انہم منی وانا منہم کی, تاثیر دکھ رہی ہے ان الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کی تاثیر دکھ رہی ہے. اب حدیث قصہ سمجھ میں آئی, اب سمجھ میں آیا خدا نے مرکز فاطمہ کو کیوں قرار دیا تھا. ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلھا و بنوہا, یعنی یہ تمام کی تمام قربانی فاطمہ کے بچوں کی ہے. اگر نہ ہوتا وجود فاطمہ تو کس کے بچے رسول کے بچے کیا کرتے؟ جب لٹا دیا اور اس کے بعد ذبح کرنا چاہا تو ذبح نہیں کیا. آپ کے واقعہ سامنے, دمبا آ گیا جنت سے, دمبے پہ چھری چلی, دمبا ذبح ہو گیا. خدا نے کیا کہا جب ابراہیم نے لٹایا نا, وَتَلَّمُ لِلْجَبِينِ نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم پکارے, خدا خود پکارا. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, ابراہیم خواب سچا کر دکھایا, خدا خود پکارا. جملے کو یاد رکھنا, دہراؤں گا نہیں یہ جملہ, خدا خود پکارا, اے ابراہیم خواب سچا کر دکھایا. ہاتھوں کو جوڑ کر پروردگار خواب تو سچا ہوا ہی نہیں. خواب تھا چھری چلے اسماعیل کے گلے پر, یہ تو نے مداخلت کر کے بھجوا دیا دمبا, تو خواب سچا کہاں سے ہوا؟ سوال ہے نا میرا, تو آپ جواب دیں گے پروردگار نے ابراہیم کی دل کی نیت کو دیکھا, دلوں کے حال جانتا ہے. آپ گئے, آپ آگے بڑھے, آپ نے پانی ڈھونڈا, پانی نہیں ملا, تیمم کر لیا, نماز ہو گیا, وقت گزر گیا, سورج ڈوب گیا, ظہر اثر کا ظہرین کا وقت چلا گیا, آپ نے دیکھا پانی رکھا ہوا تھا, نہیں دکھا مجھے, تو پروردگار کہے گا ٹھیک ہے صحیح ہے, تمہارا حق تیمم تھا, سمجھ میں آ گئی بات, یہی ذمہ داری تھی. تو کیسے ہو گیا بھائی؟ نیت دیکھی پروردگار نے آپ کی, اس بندے نے ڈھونڈا پانی کو نہیں ملا, تو نیتوں پر پروردگار اجر دیتا ہے. ایک جملہ کہہ دوں اور بات کو آگے بڑھوں. نیتوں پر کیسے اجر دیتا ہے کہ بھائی آپ کربلا میں کھڑے, 10 محرم کو خدا سب کو زیارت نصیب فرمائے مولا کی عاشق. ایک شخص نکلا باہر حرم سے, آپ کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا, دیکھتا آپ نے پانی پلا دیا مولا حسین کے زائر کو, تو مولا فرماتے ہیں کہ جو عاشور کے دن امام حسین کے زائرین کو پانی پلائے, ایسا ہے کہ اس نے کربلا میں مولا حسین کے ساتھیوں کو پانی پلایا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ 2021 سے آپ 61 ہجری میں کیسے پہنچ گئے؟ آپ کی نیت نے پہنچایا. نیت تھی. یہ کیسے آپ کو ثواب مل گیا؟ حر ابن یزید ریاحی کا, زہیر ابن خین کا, مسلم ابن اوسجا کا, کیسے آپ ثواب میں شریک ہو گئے؟ 8ویں امام نے فرمایا جب بھی حسین کے ساتھیوں کی یاد آئے کہہ دینا یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما, ہم بھی ہوتے کاش 61 ہجری میں آپ کے ساتھ شہید ہوتے تو ہم بھی بڑی عظیم کامیابی پر فائز ہوتے. بھائی کیسے فائز ہو جاؤ گے؟ ثواب تم کو کیسے ملے گا؟ مولانا یہ تو میرے امام کا حکم ہے, میرے نبی کا حکم ہے. انسان پروردگار عالم نیتوں کو جانچتا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم جنگ بدر میں ہوتے, رسول کا دفاع کرتے, تو ثواب مل جائے. زمان اور مکان کی قید تو آپ کے لیے ہے نا, خدا تو نیتوں کا حال دیکھ کر سب کو ثواب دیتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو پروردگار نے نیت دیکھی, نادینا ہو, ہم پکارے. اس جملے کو یاد رکھنا عزیزوں, میں ابھی تھوڑی دیر بعد اس جملے کو میں استعمال کروں گا. نادینا ہو یا ابراہیم, ہم نے خود آواز دی ابراہیم کو. بھائی بھیج دیتا فرشتے کو کسی. زکریا کو جب یحییٰ کی بشارت دینے آئے, کل کی تقریر یاد ہے نا,
نادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، ملائکہ پکارے زکریا کو، زکریا ایک اولاد کی خوشخبری ہم سے لے لو، وہاں کیوں نہیں پکارا خدا؟ قرآن کے الفاظ ہیں نا یہ تو، سورہ مریم، یہ سورہ الصافات، نادینہ یا ابراہیم. جتنا امتحان کٹھن ہوگا خدا کی توجہ اتنی زیادہ ہوگی. اور اگر امتحان اس مرحلے پر پہنچ جائے، اگر امتحان اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ جس امتحان کی شدت کو، جس امتحان کے درد کو، جس امتحان کی تکلیف کو، جس امتحان کے صبر کو سوائے خدا کے کوئی سمجھ نہ پائے، اس جملے کو بڑی اچھی طرح اپنے ذہنوں میں ثبت کر لو. اگر امتحان اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ جس امتحان کی شدت اور گہرائی کو سوائے خدا کے کوئی سمجھ نہ پائے، تو پھر خدا مخاطب ہوتا ہے اپنے بندے سے، نادینا ہو یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم کا صدقت الرؤیا، تمہیں خواب سچا کر دکھایا پروردگار. چھری دمبے کے گلے پر پھری ہے، اسماعیل کے گلے پر نہیں. تو خواب سچا کیسے ہوا؟ خواب سچا ایسے ہوا کہ نیت ابراہیم کی تھی کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر دیں گے، اور پھر پروردگار رکا نہیں، زبان قدرت خاموش نہیں ہوئی. پروردگار یہ کہہ دیتا تو بات کافی تھی. پروردگار نے فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑا خطرناک امتحان تھا. جب خدا جس امتحان کو کہے بڑا خطرناک، بڑا کھلا، بڑا گہرا، بڑا پرصعوبت، بڑا کٹھن، وہ ابراہیم بڑے سنگلاخ رستوں پر چلے. جب خدا یہ کہے تو پھر مرحلہ کیا ہوگا؟ خدا نے جواب دی. عزیزوں، حسین ابن علی کو مسلسل کہہ رہا ہوں، اخبار کے کالموں سے، ٹاک شو سے نہیں سمجھ میں آئے گا. جاؤ قرآن کی طرف، جاؤ حدیثوں کی طرف، جاؤ مولا کی زیارتوں کی طرف. ارے حسین کی مادر گرامی بتائیں گی کیا بیٹا تربیت کیا، علی ابن ابی طالب کے لہو کی حرارت بتائے گی کہ حسین ہے کیا. رسول خدا نے جس بچے کو، اپنے نواسے کو اپنا لعاب دہن پلا پلا کر پروان چڑھایا، وہ رسول بتائے حسین ہے کیا. ہمہ شمہ کے ذریعے حسین سمجھ میں آئے گا، میرے اور تیرے ذریعے حسین سمجھ میں آئے گا. اور جب ابراہیم کا امتحان میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ابراہیم ہے تو وہ محمد مصطفیٰ جو سید انبیاء. لہذا چلو دوبارہ اس آیت کی طرف. ہم نے پہلی تعریف آئی ابراہیم کی. کیا آئی پہلی تعریف؟ ابراہیم نادینا. دیکھو توجہ کرنا عزیزوں، میرے نوجوان بچے توجہ کریں. ہم پکارے، ہم. آپ نے کوئی کام کیا بڑا اچھا شہر میں، علاقے کے ایس ایچ او صاحب کا فون آ گیا، بہت شکریہ آپ کا، بڑے اچھے شہری ہیں آپ. اسسٹنٹ کمشنر کا فون بھی آیا، ڈپٹی کمشنر، کمشنر صاحب، صوبے کے گورنر. ایک دفعہ ڈائریکٹ صدر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، اور جب آپ فون اٹھاتے ہیں نا تو وہاں سے یہ آواز نہیں آتی کہ میں صدر مملکت کا پی اے بات کر رہا ہوں. بچے سنیں، جب ابراہیم نے ریسیور کو اٹھایا نا جواب دینے کے لیے، تو کسی نے یہ نہیں کہا ابراہیم میں جبرائیل بول رہا ہوں، ذرا خدا کی بات تو سنو. براہ راست آواز ہے، نادینا ہو یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، نام لے کر قد صدقت الرؤیا. یہ پہلا تعریفی جملہ، یہ پہلی سند ابراہیم کو. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ دوسری سند. ابراہیم یہ بڑا کٹھن امتحان تھا، یہ بڑا گہرا امتحان تھا. باپ نے اپنی محبت سے بچے کو پالا، 13 سال کا نبی زادہ، آپ کی زبان میں سید زادہ، خوبصورت، خوبرو، نورانی، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. ابراہیم تیار ہو گئے کتنی آسانی سے، لیکن ماں کو پھر بھی نہیں بتایا. اب اگر کسی مقام پہ قربانی ایسی ہو کہ جہاں ماں کو بتا کر باپ مقتل میں لے کے جائے، نہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے، نہ ماں کی آنکھوں پہ پٹی باندھے، نہ بچے کے ہاتھ پیر باندھے، 30,000 کا لشکر سامنے ہو، تو اب میں اس واقعے کو رسول خدا کی طہارت کی تجلی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ابراہیم بہت پیچھے ہیں. مولانا یہ توہین کریں ابراہیم کی؟ نہیں، میں نہیں کر رہا توہین. تم اپنے نبی کو نہیں سمجھے، تم اپنے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھے. ایک طرف سے کہتے سید انبیاء، ایک طرف سے کہتے سردار انبیاء. اور جب وہ نبی کہتا ہے جو سید انبیاء، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ میری حقیقت کا حصہ ہے. اب جہاں جہاں نبی کی حقیقت کا حصہ جا کر قربانی دے گا، وہ اس بچے کی قربانی نہیں ہے، یہ خود نبی کریم کی قربانی ہے. تصدقت الرؤیا، تصدقت. ابراہیم خواب سچا کر دکھایا، بڑا کٹھن اور بڑا گہرا، بڑا عظیم امتحان تھا. اور پھر فرمایا دیکھو
سلام علی ابراہیم، سلام و ابراہیم پر۔ پروردگار یہ آج کیوں سلام بھیجا؟ آج 10 امتحان مکمل ہوئے نا۔ اور پھر فرمایا دیکھو ابراہیم، ہم نے تمہیں تمام بنی نوع انسان کا امام بنایا۔ پھر پروردگار نے 2 جملے اور فرمائے اسی سورہ والصافات میں، فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور دوسرا جملہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ہم نے جو دمبا بھیجا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کے جو آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہم نے جو دمبا بھیجا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں ایک ذبح عظیم ہوگا۔ اور پھر دوسری آیت یہ فرمائی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ یہ جو تعریفی پہلو تھا نا ابراہیم کی تعریف کا، یہ جو ابراہیم سے ہم کو کام لینا تھا، ہم نے بعد والوں پر چھوڑ دیا۔ اب یہ جو ذبح عظیم ہے، اور یہ جو پروردگار عالم نے ذبح عظیم کہا، خوب توجہ کرنا، یہ ذبح عظیم آئے گا کہاں سے؟ میرے اور آپ کا بیٹا ذبح ہوگا تو ذبح عظیم ہوگا، ہم اور آپ ذبح ہوں گے تو ذبح عظیم ہوگا۔ ابراہیم جیسے پیغمبر کی قربانی کو دمبے کے ذریعے تبدیل کیا اور کہا ذبح عظیم آئے گا، تو وہ ذبح عظیم ابراہیم کے برابر ہوگا، ادنا ہوگا، اعلیٰ ہوگا؟ اگر ادنا ہے تو وہ عظیم نہیں ہو سکتا، برابر ہے تو پروردگار عظیم کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عظیم ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے۔ اب میں ایک جملہ کہہ کر آپ سب کی زحمت تمام کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں، وہ یہ کہ تفصیل طلب بات ہے، لمبی چوڑی داستان ہے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا، آپ تیار ہیں سمجھنے کے لیے۔ چھری ابراہیم کے ہاتھ کی کس کے گلے پر پھری؟ دمبے کے۔ خدا نے کہا ابراہیم امتحان پہ پاس ہو گئے۔ ابراہیم بڑا کٹھن امتحان تھا، تو اب مجھے یہ بتاؤ، چھری نہیں پھری، ابراہیم امتحان میں کامیاب۔ اب مجھے بتاؤ جس کے گلے پر چھری پھر گئی اب وہ کس مقام پر ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہو مولا حسین آپ کی ذرہ برابر معرفت نہیں رکھتے، رتی برابر آپ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بھائی کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ دوبارہ قرآن کی طرف چلو۔ 10 امتحان لیے، کٹھن ترین امتحان 10واں تھا۔ خدا نے کہا سلام علی ابراہیم، یہ ابراہیم پر سلام بھیجا گیا، کہا ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کذالک نجزی المحسنین، نیک لوگوں کو ہم اسی طرح نیکیوں کی جزا دیتے ہیں، نیکیوں کا ثواب اسی طرح سے دیتے ہیں۔ پروردگار نیک کام تو انجام پایا ہی نہیں، تو نے دے دی جزا ابراہیم کو۔ پروردگار یہاں چھری نہیں پھری تھی، تو نے کہا نیکیوں کی جزا اس طرح سے دیتے ہیں۔ چھری نہیں پھری تھی، تو نے کہا ابراہیم ہم تجھے امام بناتے ہیں۔ چھری نہیں پھری، تو نے کہا پروردگار امتحان کٹھن تھا۔ چھری نہیں پھری، تو نے ابراہیم کو خود آواز دی۔ تو مجھے یہ بتا کہ جس مقام پر محمد مصطفیٰ کے گلے پر چھری پھرے گی، تو محمد مصطفیٰ کو کس طرح سے آواز دے گا؟ تو محمد مصطفیٰ کو کیا ثواب دے گا؟ تو محمد مصطفیٰ کی تعریف کس طرح سے کرے گا؟ اگر محمد مصطفیٰ کے بارے میں بھی تو یہ کہے کہ سلام علی محمد ہے، تو یہ تو ابراہیم کا مرحلہ ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کو بھی تو اسی طرح سے آواز ہے جس طرح تو نے ابراہیم کو دی، تو پروردگار یہ تو تیرے لطف و کرم کے مطابق نہیں ہے۔ اگر تو وہی ثواب دے ابراہیم کو، محمد مصطفیٰ کو جو ابراہیم کو دیا، تو محمد مصطفیٰ کے بچوں کی تو گردن پر چھری چل گئی، تو وہ ثواب بھی وہی کہ جہاں چھری نہ چلی، اور وہاں بھی وہی جہاں چھری چل گئی۔ پروردگار یہ عدل و انصاف کیسا ہے مجھے بتا۔ تو جواب آئے گا نادان ذرا قرآن کو غور سے پڑھو۔ نعمت محمد مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی نعمت کا مرحلہ یہ ہے کہ یہ محمد وہ ہے کہ جو مسلسل نمازیں پڑھتا ہے۔ ہم نے یہ کہہ دیا کہ نمازیں ذرا کم پڑھو، حبیب تکلیف میں مت ڈالو، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، پریشانی میں مت ڈالو۔ حبیب دیکھو تھوڑا سا رات کو سو بھی جایا کرو، ذرا عبادت کو کم کرو، تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہو؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اپنے آپ کو مار ڈالو گے محمد ہے ہمارے حبیب کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ چھوڑو، ذرا چھوڑ دو، اپنی ذمہ داریوں کو کم کرو، عبادت کم کرو، بہت عبادت
خدا یہ کہے حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی، تو اب نہیں کہہ رہے عبادت مت کرنا، کہا فصلی لربک وانحر، حبیب ذرا مزید نمازیں پڑھو۔ تو مقام آل مصطفیٰ یہ ہے کہ جب آل مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کو عطا ہو تو اب عبادتیں مزید بڑھاؤ۔ ارے جن عبادتوں کے ملنے پر، جن انعامات و اکرام کے ملنے پر حبیب سے کہہ رہا ہے کہ مزید عبادتیں کرو، تو وہاں ہم اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کس طرح سے یہ انعام محمد مصطفیٰ کو ملے گا؟ محمد مصطفیٰ کا یہ انعام اس طرح سے ملے گا کہ اب قیامت میں محمد مصطفیٰ کے بچوں کی حکومت ہوگی، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی حکومت قیامت میں ہوگی، محمد مصطفیٰ کے بھائی داماد علی مرتضیٰ کی حکومت ہوگی، قیامت میں حسن اور حسین کی حکومت ہوگی، تو قیامت میں پنجتن کی حکومت ہوگی یا خدا کی حکومت ہوگی؟ جہاں پر اپنا تو مقابلہ کرنے کا سوچنا بھی مت آنے رسول سے، تم ہو کہاں پر؟ ارے جب محمد مصطفیٰ سے کہا گیا مزید عبادتیں کرو تو تم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، معرفت تو دور کی بات ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، قیامت میں آیت پروردگار عالم نے قرآن میں کہا لمن الملک للہ الواحد القہار۔ ذرا سمجھیے تو صحیح کہ جس حسین کے اربعین کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں اس کی مادر گرامی کا مرتبہ تو سمجھیے، پدر گرامی کا مرتبہ تو سمجھیے، اس کے بھائی کا دادی نانی چچا اور تمام رشتہ داروں کا مرتبہ تو سمجھیے، اس کے نانا جد کا مرتبہ تو سمجھیے کہ آخر یہ حسین ہے کون، اور حسین کو خدا کے لیے اس انسانی فکر کے چنگل سے نکالیے، آئیے وحی کے ذریعے حسین کو سمجھیے، رسول کے ذریعے حسین کو سمجھیے۔ اب ذرا سمجھیے کہ مرحلہ ہے کیا، مرحلہ کس مقام پر ہے؟ لمن الملک للہ الواحد القہار، حکومت آج کس کی ہے؟ خدا کہے گا پروردگار آج تیری حکومت ہے، قیامت میں کسی کا زور نہیں چلے گا۔ نماز میں کیا پڑھتے ہو پانچوں وقت؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یوم الدین کیا ہے؟ جس دن دین کی حکومت ہوگی۔ اس وقت کفر کی بھی حکومت ہے، شرک کی بھی حکومت ہے، دین بھی ہے، کہیں آدھا دین ہے، کہیں ناقص، اس دن دین کی حکومت ہوگی، کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ یہاں پر میں بڑی سی داڑھی رکھ کے آ جاؤں، پیشانی پر میرے سجدے کا نشان ہو، آپ کہیں گے بڑے متبرک مولانا ہے، آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا نجاست اور غلاظت ہے، آپ کو نہیں پتا میں کتنا گناہ گار ہوں، کتنا نیک ہوں، آپ تو ظاہری لحاظ دیکھ کے کر رہے ہیں نا۔ قیامت میں سارے پردے گر جائیں گے، یوم تبلی السرائر، پردے تمام گر جائیں گے، حقیقت کھل جائے گی، تو دین کی حکومت ہوگی۔ اس دن کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکے گا۔ جب مالک یوم الدین ہے، دین کی حکومت ہے، دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کی حکومت ہے یعنی تم نے جو دنیا میں عمل کیا تھا نا اس کا نتیجہ آج ملے گا، جس دین کے لحاظ سے چلے تھے اس دین کی نورانیت وہاں دکھے گی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ امام جلال الدین سیوطی نے روایت نقل کی کہ علی نے، اب دیکھو حکومت ہے خدا کی، لیکن خدا اپنی حکومت کیسے چلا رہا ہے؟ یہ جو جس نے روایت کو نقل کیا اس سے پوچھئے کہ علی بن ابی طالب جنت اور جہنم کے دو راہے پر کھڑے ہوں گے پل صراط پر، اور جو گزرے گا کہیں گے جہنم کی آگ سے یا نار خزی ہے فإنہ من عدوی، یا نار داعی ہے فإنہ من عشیعتی، اے جہنم کی آگ اس کو چھوڑ دے، یہ میرا سچا چاہنے والا ہے تو جہنم کی آگ چھوڑ دے گی، اے جہنم کی آگ اس کو دبوچ دے، یہ میرا دشمن ہے۔ تو حکومت ہے خدا کی، تقسیم کرنے جنت جہنم کو علی مرتضیٰ۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کچھ نہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، کیونکہ دینے والا اختیار خدا ہے، لینے والا علی ہے، تم کہاں سے آ گئے؟ امیر المومنین، اچھا آخری مرحلہ جو ہوگا نا جنت میں جانے سے پہلے وہ ہوگا حوض کوثر پہ جام پلانے کا۔ یہ حوض کوثر پہ جام پلانے کا تک کی تک کیا ہے؟ کیوں پلایا جا رہا ہے؟ بھائی جنت میں رہنا ہم فیہا خالدون تک، کب تک کچھ نہیں پتا، 10 خرب سال، وہ بھی ختم نہیں ہوگا زمانہ۔ توجہ کرو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، بڑا خوفناک جملہ ہے۔ جنت میں جب چلے گئے تو وہ زمانہ ختم نہیں ہوگا، جہنم میں بھی چلے گئے خدا نخواستہ تو زمانہ ختم نہیں ہوگا۔
آخری مرحلہ جو جنت میں داخلے سے پہلے ہے، جنت کی معذرت زندگی شروع ہونے سے پہلے، وہ جام کوثر سے سیراب ہونا۔ اب آپ مسلمانوں کی حدیثوں کو دیکھیے جا کر کہ ساقی حوض کوثر کون ہے؟ حوض کوثر کو جام کون پلائے گا آپ کو اپنے ہاتھ سے؟ اگر نبی کہہ رہے ہیں کہ اے علی تو میرے حوض کا ساقی ہے، یعنی تو اپنے ہاتھ سے پلائے گا، اس کا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب بہت آرام سے بتاؤں گا کیونکہ مجھے اپنی طاقت بچانی ہے، مسائل کی طرف آؤں بس دھیرے دھیرے، کہ علی یعنی سمجھ لو بات کو، اے چکھنے والے علی مرتضیٰ کے، کہ تمہیں جنت کی زندگی کا جب آغاز ہوگا نا تو وہ ہم فیہا خالدون ہے۔ یہ جو حیات ابدی اور دائمی ہمیشہ رہنے والی زندگی، وہ بھی جنت میں، وہ اس وقت تک نہیں پا سکتے کہ جب تک علی کے ہاتھوں کوثر کا جام نہ پیو۔ جناب سیدہ کے بارے میں ایک جملہ کہوں کہ جب میدان محشر میں آئیں گی، تشریف لائیں گی، تو آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے قیامت کے میدان میں وہ تمام لوگ جو موجود ہو، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا دو کیونکہ محمد کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ اچھا میری ایک بات سنو، ایک بات سنیے آپ، پروردگار یہ آواز کیوں آئی ہے عالم غیب سے؟ آپ کہیں گے بی بی گزر رہی ہیں، احترام میں آنکھیں جھکا دو۔ خدا کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا سب کی آنکھوں کو 2 منٹ کے لیے نابینا کر دے۔ محمد کی بیٹی گزر رہی ہے، سب کی آنکھیں نابینا ہو جائیں، نہ دیکھ پائیں، نہ دیکھ پائیں، بی بی گزر جائیں، بینائی واپس آ جائے۔ خدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ خدا نے کیوں نہیں کیا؟ تو خدا ایک چھوٹی سی جھلکی دکھانا چاہ رہا ہے۔ یاد ہے ابراہیم کا امتحان؟ ہم پکارے، یعنی ابراہیم کا اعزاز یہ کہ ہم نے گفتگو کی ابراہیم سے، تو یہاں اہل محشر کو پروردگار بتانا چاہتا ہے یہ آواز جب آئے گی کہ دیکھو ہم چاہیں تمہاری آنکھوں سے بینائی کو چھین سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کی عزت اور اکرام کیسے ظاہر ہوگا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ذرا پتہ تو لگے کہ خداوند تبارک و تعالی مقام فاطمہ کی کتنی عظمت کا قائل ہے، یعنی تمہاری تحقیر کرنا چاہتا ہے محشر والوں کہ خبردار نظر نہ اٹھے، پروردگار حکومت تیری ہے، نابینا کرنے کا نہیں، پکار کر یہ بتاؤں گا کہ دیکھو فاطمہ زہرا کی ہر لمحے ہر لحظہ پروردگار عالم کتنا خیال رکھتا ہے کہ حکم تم کو دے رہا ہے کہ اس حکم کے مطابق چلو کہ اب بھی وقت ہے فاطمہ کی عظمت اشکار ہو جائے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اب یہ دوسرا مرحلہ بی بی سیدہ کا مجھ سے مت پوچھئے، یہ جا کر صحیح بخاری لکھنے والے بڑے موقر معتبر امام بخاری سے پوچھئے۔ وہ فرماتے ہیں اول شخص یدخل الجنہ فاطمہ بنت محمد، سب سے پہلے جو ہستی جو انسان جنت میں جائے گا وہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ مجھ سے معنی مت پوچھو، یہ جو صحیح بخاری کی شرح جنہوں نے لکھی ان سے پوچھو، یہ نبی سے پہلے فاطمہ کیسے چلی جائیں گی؟ بھائی جنت کا افتتاح پروردگار فاطمہ کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوگا۔ اب ان سے پوچھو جنہوں نے لکھی ہے، مجھے نہیں پتا۔ دوسری حدیث بخاری میں ہی موجود ہے، صحیح بخاری میں، انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے یہ جملہ؟ مولا کائنات۔ جملہ سنو ذرا، اس کا ترجمہ سنیے۔ سب سے پہلے جو خدا کے سامنے بیٹھے گا، ذات باری تعالیٰ کے سامنے بیٹھے گا اپنی دشمنیوں کا حساب چکانے کے لیے، وہ میں ہوں گا۔ حکومت کس کی ہے؟ خدا کی۔ خدا علی کے دشمن کو سزا دے دے جنہوں نے دشمنی کی۔ مولا فرمائے سب سے پہلے
جو اپنی دشمنیوں کا حساب چکانے کے لیے خدا کے سامنے بیٹھے گا نا وہ میں ہوں گا. یعنی کیا مطلب؟ یہ خدا دکھانا کیا چاہتا ہے؟ وہ علی کے ہاتھ سے جام کوثر، یہاں فاطمہ کے بچوں کی شفاعت، سب سے پہلے فاطمہ جا رہی ہیں، پورے صراط سے گزر رہی ہیں، تو دنیا آنکھیں نیچی کر لو، وہاں علی جنت جہنم بانٹ رہے ہیں، وہاں پر علی مرتضیٰ کہنے سب سے پہلے میں بیٹھوں گا اپنی دشمنیوں کا حساب چکانے کے لیے. یعنی قیامت میں ان سے دشمنی رکھتے تھے نا تو ایسے سزا تھوڑی ملے گی. جس طرح سے تم نے ان کو دنیا میں اذیت دی نا، ان کو اور ان کے بچوں کو لمحہ بلمحہ اذیت دیں گے. فاطمہ گزرے گی، نظریں نیچی کر لو، تکلیف تو ہوگی، بغض فاطمہ دل میں ہے. ابھی جنت جہنم بانٹ رہے ہوں گے، تکلیف تو ہوگی، جاؤ گے جہنم میں لیکن تکلیف تو ہوگی. لیکن کیا کہ تم نے ان کو دنیا میں اذیت دی نا، اب آؤ ذرا، یا علی اذیت نہیں دے، یہ ہمارا ارادہ ہے، وہاں تمہارا ارادہ تھا شیطان کے تابع، یہ ہمارا ارادہ ہے. اچھا سب سے پہلے فاطمہ جنت میں جائیں گی، تکلیف تو ہوتی ہے. ہم نے یہاں چاہے کہ فاطمہ کی منزلوں کا اشکار ہو. اچھا ہم چاہیں تم کو سزا دے سکتے ہیں. یہ علی ابن ابی طالب کی ضرورت ہے کہ مقدمے کے کاغذات پیش کرے؟ یہ علی کو ضرورت ہے کہ خدا کو جج اور قاضی مان کے گفتگو کرے؟ جواب یہ آئے گا اذیت تو ہوگی نا علی کے اختیارات دیکھ کر. آپ کو من یکسب الیدی الرحمن الخصومہ، سب سے پہلے جو چاہنے والے ہیں ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور جو دشمن ہیں ان کو مزید کر کا سامنا کرنا پڑے گا. اب جب یہ سلسلہ سارا ختم ہوا، ایک دفعہ یہ قافلہ پہنچا دربار یزید میں. دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا. کس طرح سے پہنچا؟ ایک دفعہ بی بی نے دیکھا کہ مولا حسین کا سر مبارک اس ملعون کے قدموں کے پاس رکھا. ایک دفعہ بی بی یزید نے گفتگو کی، بے ادبی کی، وہ اشعار پڑھے. اب یہ بی بی کا خطبہ سنیے کہ جو دربار یزید میں ہے. ایک دفعہ بی بی نے بسم اللہ کی، اپنے نانا رسول اللہ پر درود بھیجا، آل مصطفیٰ پر درود بھیجا، اور اس کے بعد بی بی نے ایک آیت پڑھی، ثم كان عاقبة الذين اساءوا سوءا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وہ لوگ کہ جو برائیاں کرتے رہے مسلسل، اور جن لوگوں نے برائی کو اور گناہ کو اپنا وتیرہ بنا لیا اور بہت نچلے درجے پر چلے گئے برائیاں کرتے ہوئے، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور وہ خدا کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بی بی نے کیوں جملہ پڑھا؟ اس وجہ سے کہ یزید نے جو اشعار پڑھے تھے اس میں کچھ اشعار تھے، ایک کا ترجمہ کر دوں میں، لست من خندف ان لم انتقم بن بدی احمد ما کان فعل. میں خندف کی نسل سے نہیں ہوں اگر میں محمد مصطفیٰ کی نسل سے وہ انتقام نہ لوں کہ جو محمد مصطفیٰ نے ہمارے ساتھ کیا. آپ سمجھے کربلا شان رسالت سے کیا تعلق ہے؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنو ہاشم نے مملکت کو حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی جبرائیل آیا تھا، نہ کوئی قرآن آیا تھا، نہ کوئی آسمان سے خبر نازل ہوئی تھی. یہ جملے اس کے اشعار، اس نے یہ جملے پڑھے، قتلنا القوم من ساداتہم فعدلنا ببدر فاعتدل. ہم نے سادات میں سے سب سے بڑے کو قتل کیا، سادات میں سے سب سے بڑے کو قتل کیا، لہٰذا ہم نے آج بدر کا جب بدلہ لیا تو آج بدر کا توازن برابر ہوا. اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ دشمنی ہے ہی آل رسول سے. بدر میں 313 صحابی تھے، کچھ تھے نبی کے گھر والے، ایک علی، ایک جعفر طیار، ایک جناب حمزہ. تو پھر یہ سلسلہ ہوا کیا؟ یعنی یزید جو دیکھ رہا ہے وہ آل رسول کو اپنا مقابل دیکھ رہا ہے.
تو اب آپ کی سمجھ میں آئی ہے بات کہ کربلا ہے ہی در حقیقت رسالت کی تجلی. کربلا نام ہی شان رسالت کا ہے. لہٰذا اب دیکھیے کہ بی بی کس طرح سے شان رسالت کو اپنے خطبے میں بیان فرما دی. اور جب بی بی نے یہ آیت پڑھی کہ ثم كان عاقبة الذين اساءوا سوءا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ پڑھا اظننت یا یزید، یزید کیا تو یہ سمجھتا ہے، کیا تو یہ خیال کرتا ہے حیث اخذت بنا آفاق السماء واقطار الارض ان بنا علی اللہ هونا وبک علیہ کرما فصرت. عجیب جملہ ہے. یزید تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جو تو نے ہم کو شہر بشہر در بدر پھیرایا، ہم خدا کی بارگاہ میں ذلیل ہو گئے، تیرے سامنے لوگوں کے سامنے رسوا ہو گئے، تو عزت والا بن گیا، کیا تو یہ سمجھتا ہے؟ ان نسیت قول اللہ عز و جل، کیا تو قرآن کی اس آیت کو بھول گیا ہے جہاں خدا یہ فرما رہا ہے فلا تحسبن الذین ظلموا انما نملی لهم خیر انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین. کیا تو سمجھتا بڑا عزت والا ہو گیا؟ تو اس آیت کو بھول گیا کہ خبردار ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان مت کرنا، ان لوگوں کے بارے میں یہ تصور مت لانا کہ جو برائیوں پر برائیاں کرتے رہے، اس کے باوجود بھی ان کو دنیاوی نعمتیں ملتی رہیں تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ اللہ کی نعمتیں. یہ نزید یزید یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پروردگار تیری رسی کو ڈھیلا کر رہا ہے. یہ تجھے طاقت نصیب نہیں ہوئی ہے، یہ خدا کی طرف سے تیری ڈھیل ہے. فنظرت فشمخت بانفک ونظرت بعطفک جزلانا مسرورا. جزید تو سمجھا کہ تو نے آل رسول کو بے عزت اور رسوا کیا ہے، تو نے اپنی ناک کو اونچا کیا اور بڑے تکبر کے ساتھ دائیں بائیں دیکھا. حیث رأیت الدنیا لک مستوسقا والامور لک متسعا وحین صفا لنا لک ملکنا وسلطاننا فمہلا مہلا. ٹھہر جا جلدی مت کر. یہ کون بیوی ہے جس کے 18 محرموں کے سر نو کے نیزہ پر ہیں؟ یہ کون بیوی ہے جو کربلا سے چلی ہے رسم بستہ چلی ہے؟ یہ کون بیوی ہے جو دھوپ کی تپش برداشت کرتی ہوئی آئی ہے؟ یہ کون بیوی ہے جس نے راستے میں کہیں پتھر بھی جس کو مارے گئے؟ یہ کون بیوی ہے جس کی گود میں حسین کی بچیاں بیٹھی ہیں؟ یہ کون بیوی ہے کہ جو اپنے بھتیجے سید سجاد کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہے، اس کے باوجود کس طرح سے بیوی نے خطبہ دیا؟ فمہلا مہلا یزید، یزید دیکھ جلدی مت کر، یہ خدا کی تیرے لیے مہلت ہے. یزید امن العدل ابن الطلقاء. اور یزید تو نے بڑے تکبر کے ساتھ اپنی ناک کو اٹھا کر دیکھا اور دائیں بائیں دیکھا، اور تو یہ سمجھتا ہے جب تو نے دیکھا کہ دنیا تیرے ہاتھ میں ہے اور تمام کے تمام تیرے امور تیرے لیے تیار کیے جا چکے ہیں، اور جب ہماری سلطنت اور ہماری بادشاہی جو ہمارا حق تھا تیرے پاس آ گئی تو تو سمجھتا ہے کہ کامیاب ہو گیا. محلا رک جا، خدا کی اس آیت کو پڑھ لے. یزید یہ تجھ پر خدا کی نعمتوں کی بارش نہیں ہے، خدا تیری رسی ڈھیلی کر رہا. کتنی بہادری کے ساتھ علی بن ابی طالب کی بیٹی نے گفتگو کی، کتنی بہادری کے ساتھ گفتگو فرمائی. اور اس کے بعد جو جملہ اگر بی بی کا خطبہ نہیں ہوتا نا تو میں یہ جملہ نہیں پڑھتا. اور بڑا تکلیف دہ جملہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے یہ مجمع سنے گا اس جملے کو. اور بی بی نے جو جملہ فرمایا امن العدل ابن الطلقاء، ہمارے آزاد کردہ قیدیوں کی اولاد. پھر سنو، ہمارے آزاد کردہ قیدیوں کی اولاد امن العدل، کیا یہ انصاف ہے؟ تقدیروں کا حرائرک و اماک بنا تو رسول اللہ سب آیا. یہ تیرا انصاف ہے کہ تیرے گھر کی نوکرانیاں پردے میں ہوں اور رسول کی بیٹیوں کو تو بے پردہ کر دے رہا ہے. اگلا جملہ سنو کہ تمہاری شہزادی نے کیا کہا؟ دشمن ان کے ان بیویوں کا ایسے ہٹا کے لا رہے تھے جیسے اونٹوں اور جانوروں اور مویشیوں کو لایا جاتا. یہ اگر بیوی کا جملہ تو ہوتا میں نہ پڑتا، لیکن بیوی نے یہ بیویاں جہاں سے گزرتی مجمع عام سے ہر شخص جو تھا ان کی طرف دیکھ رہا تھا.
الشریف والذلیل والدلیل والقریب والبحری، ہر شخص ان کے وجود کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہا تھا. لیس من حمات ہندا ولی ولا من رجال ہندا ولی. ارے یزید تو ہمیں اس حال میں لایا کہ ہمارا کوئی مرد نہ بچا. یہ ہمارے نانا کا کردار کہ تیرے گھر کے لوگوں کو آزاد کیا، یہ تیرا کردار. یزید اس کے بعد بی بی نے جملہ فرمایا، وہ گفتگو فرما رہی تھی، اور ایک دفعہ ایک جملہ فرمایا اور ایک عجیب جملہ فرمایا. کہا کہ میں بھی کیا کروں، کیف یرتجا من لفظ فوہ اکباد الاسکیا ونبت لحمہ من دماء الشہداء. یزید میں بات تجھ سے کر رہی ہوں، میں بات بھی کس سے کر رہی ہوں، تجھ سے کیا بات کے لائق ہے؟ میں تجھ سے خیر کی امید رکھوں، میں تجھ سے شکایت کیوں کروں؟ تیرے منہ سے اب تک ہمارے شہداء کے ٹکڑے گر رہے ہیں، اور تیرا خون ہمارے شہداء کا خون چوس کے پروان چڑھا. تو اسی خاتون کا پوتا ہے کہ جس نے ہمارے چچا کا کلیجہ چبایا. یعنی بی بی کیا فرمانا چاہ رہی ہے؟ یہ کربلا تو کربلا مت دیکھو، یہ بدر احد کا بدلہ ہے. کیف یرتجا من لفظ فوہ اکباد الاسکیا ونبت لحمہ من دماء الشہداء. یزید تو شعر پڑھ کے اپنے اجداد کو بلا رہا ہے کہ کاش میرے اجداد ہوتے تو خوش ہوتے. تحتف باشیاء فلا تردن موشکا. یزید تو اپنے اجداد کو بلا رہا ہے نا کہ قبروں سے اٹھ کر آؤ میرے آباء و اجداد، میرے دادا پردادا، آؤ دیکھو محمد کی آل سے میں نے بدلہ لے لیا. یزید تیرا ٹھکانہ بھی وہی ہے جہاں تیرے اجداد کو بھیجا گیا. وَلَئِن تحسبن، اگر یزید تو ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم تیرے لیے مال غنیمت ہیں، یاد رکھ ہم تیرے عذاب کا سبب ہیں. اور بی بی نے گفتگو مسلسل کرے جا رہی ہے، مسلسل کرے فرما رہی ہے. اور ایک دفعہ فرمایا فَلَا تَرَدَنَّ، کہ یزید تو قیامت کے میدان میں داخل ہوگا تو ہمارے نانا کا سامنا کیسے کرے گا جب ہمارے نانا کے ہاتھ میں ترازو عدل ہوگا، خدا تیرا دشمن ہوگا، جبرائیل اس کے مددگار ہوں گے، تو تو ہمارے نانا کا سامنا کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آیا اب کربلا اور شان رسالت؟ کربلا میں حسین ابن علی تھے بظاہر، حقیقتاً رسول اللہ تھے. ایک دفعہ بی بی جملہ فرما رہی ہیں اور ایک دفعہ ایک عجیب جملہ کہا، یزید لئن جرت الدواہی علی مخاطبتک. یزید کیا کہوں، حالات نے مجبور کر دیا ہے، میں تجھ سے گفتگو کر لوں گا. اس جملے کو سمجھے، یزید حالات نے مجبور کیا میں تجھ سے گفتگو. انی لا استصغر قدرک ولا استعظم تقریرک. یزید میں تیری قدر کو حقیر ترین جانتی ہوں، یہ مت سمجھ کہ علی کی بیٹی تجھ سے گفتگو کر رہی ہے تو تیرے وجود کی کوئی حیثیت ہے. یہ تو حالات نے مجبور کر دیا ہے. یہ تو بی بی نے فرمایا نا حالات نے مجبور کر دیا ہے. اس کی تشریح سنو گے؟ یزید اگر میرا بھائی، تشریح میرے الفاظ ہے، یزید اگر میرا بھیا حسین ہوتا نا اور عباس ہوتے تب تم ان سے جواب سنتا، ارے تم نے ہمارے مردوں کے گلے کاٹ دیے سر نو کے نیزہ پر، اب تم مجبور کر کے حسین کی بہن کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ تیری حقیقت ہے. تو اس سے کہیں زیادہ پست اور حقیر ہے کہ فاطمہ کی بیٹی تجھ سے گفتگو کرے. یہ تو حالات نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا، ورنہ تیری اوقات نہیں کہ میں تجھ سے گفتگو کروں. انی لا استصغر قدرک، تیری اوقات نہیں ہے. یزید ما فریت الا جلدک ولا حزست الا لحمک. یزید تو سمجھتا ہے کہ تو نے میرے بیٹوں کے بھائیوں کی اور بھتیجوں کو جو قتل کیا ہے تو نے ان کو قتل کیا. یزید تو نے اپنی خود کھال اپنے ہاتھ سے نوچی، تو نے اپنے گوشت کو خود پارا پارا کیا ہے. یزید وما رأیک الا فند ولا جمعک الا بدد ولا ایامک الا. عجیب جملہ. یزید تیرے دن گنے جا چکے ہیں، تو ختم ہونے والا ہے. اب بی بی نے خطبے کو میں سمیٹ رہا ہوں، اب بی بی نے آخری جملہ کیا فرمایا، یعنی میں جو آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، بی بی نے ایک پیغام دے دیا کربلا کو سمجھنے کے لیے. یزید فقط قیدک وسع سعیک، تجھے جو کرنا ہے کر ڈال. یہ کوئی معمولی خاتون کہہ سکتی ہے؟ رسن بستہ کھڑی ہو، ایک بھتیجا جس کے گلے سے خون بہ رہا ہے، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے بھائیوں بھتیجوں اور بیٹوں اور بھانجوں کے سر نو کے نیزہ پر ہیں، جو قیدی بن کر آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے یزید فقط قیدک وسع سعیک. یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے. فلا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا. یزید دیکھ بات سن، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو میرے نانا کی وحی کو ختم نہیں کر سکتا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. یہ بی بی کی دعا کا ثبوت آج تمہارا وجود یہاں پر ہے. 1400 برس ہو گئے، کوئی چھین سکا تم سے عزت امام حسین کی؟ نہیں چھین سکا نا. کیوں نہیں چھین سکا؟ بی بی زینب کی دعا ہے نا. تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. یزید تو ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا، تجھے جو کرنا ہے کر. یہ گفتگو ہوئی، قید خانے میں بھیجا گیا. ایک دفعہ قید خانے میں اہل حرم آئے، قید خانے میں اہل حرم آئے. ہوا کیا حادثہ قید خانے میں؟ دن کو سورج کی روشنی
اور رات کو آسمان سے برسنے والی شبنم. ان اسیروں کے چہرے جھلس گئے تھے. رات کو ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف میں ہوتے تھے, دن کو سورج کی تپش کی وجہ سے. میں روایت پڑھی آپ کے سامنے کامل شیخ بہائی کی کہ جب مولا حسین کا سر بھیجا گیا اس 4 سالہ مظلوم بچی کے پاس, یہ بچی گریا کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی. ایک دفعہ حکم دیا گیا, دربار میں بلایا گیا سید سجاد کو, سید سجاد تم اپنے بابا کے خون بہا جتنا لینا لے لو, جو پیسے لینے لے لو, اور اس خون کو بھول جاؤ. سید سجاد کہتے تو نبی کے نواسے کے خون بہا دے گا. مولانا سید سجاد نے کہا جو خون بہا ہمیں نہیں چاہیے, جو تبرکات ہم سے لوٹے گئے تھے وہ ہم کو واپس کرو. یزید نے تبرکات واپس کی. تبرکات امام سجاد نے دیکھے, اہمیت سمجھیے اپنی سیدہ کی, بی بی سیدہ کی اہمیت کو سمجھیے. کہا یزید ان تبرکات کے درمیان وہ رومال تھا جو میری دادی سیدہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا, وہ رومال کہاں ہے, وہ رومال ہم کو چاہیے. حکم دیا گیا اب جاؤ مدینے واپس. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جب قیدی اپنے گھر آتے ہیں نا, قید سے چھوٹ کر, زندان سے چھوٹ کر, تو ہر قیدی چاہتا ہے جلد از جلد زندان سے باہر نکلے اور اپنے گھر جائے. لیکن عزیزوں, اس قید خانے میں وہ ماں ہے کہ جس کا والی حسین, جس کا سرتاج حسین کربلا میں شہید ہوا. اس قید خانے میں وہ ماں ہے کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ کربلا میں شہید ہوا. اور اس قید خانے میں وہ ماں بھی ہے کہ جس کی 4 سال کی بچی کی چھوٹی سی قبر سے قید خانے میں. جب قیدی قید خانے سے نکلتے ہیں نا تو انہیں سکون ملتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ قید سے نکل کے جا رہے ہیں. بی بی رباب کی مشکل کو سمجھے کہ بی بی رباب قید خانے کو چھوڑ کر جائے تو کیسے 4 سالہ بچی کی قبر یہاں ہے, اور قید خانے میں رکنا چاہے تو حسین کی قبر اور اصغر کی قبر کربلا میں ہے. بس کس طرح سے بی بی رباب نکلی ہے, بیویاں ایک دفعہ نکلی, ان بیویوں نے کہا ہمیں حسین کی قبر کی زیارت کے لیے لے کر جاؤ. جانتے ہو نا مدینے سے مولا کا ایک ظاہر آیا ہے, جابر ابن عبداللہ انصاری. بس ایک دفعہ یہ بیویاں آئیں, ایک دفعہ ان بیویوں کے ناکوں کو بٹھایا گیا. بس بیویوں نے ایک دفعہ ماتم کرنا شروع کیا, گریہ کرنا شروع کیا. ایک دفعہ جابر آئے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا, اتنا گریہ کیا غش کھا کر زمین پر گر گئے. میں نبی صحابی جابر سے ایک سوال پوچھوں گا, جابر تم نے حسین کو سلام کیا, واقعات شہادت کے پتہ لگے, قبر کو دیکھ کر تیورا کے منہ کے بعد زمین پر گر گئے, تم نے حسین کے سر نو کے نیزہ پر تو نہیں دیکھا, اکبر کے چھٹے ہوئے گلے کو تو نہیں دیکھا. ذرا آ کر اپنی شہزادی زینب کو دیکھو کہ جو کربلا کے مظالم کو دیکھ کر دوبارہ آئی ہے. بس ایک دفعہ بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا. میں کہوں گا بیوی ام رباب آپ کس کی قبر پر بیٹھیں گی؟ ارے یہ والی کی قبر ہے, وہ اصغر کی قبر ہے, شام میں ایک ننگی سی قبر ہے. ارے بیوی رباب آپ کو کس طرح سے تعزیت پیش کریں. بس ایک دفعہ میں جناب زینب کے حال کا ایک جملہ کہوں زبان حال. شاید بی بی زینب نے یہ سوچا ہو کہ بھیا تم نے جو سفارش کی تھی نا تمہارے بچوں کا خیال رکھوں, میں نے سب بچوں کا خیال رکھا. پانی آتا تھا پہلے تمہارے بچوں کو دیتی تھی, اگر کوئی تماچا مارتا تھا میں تسلی دیتی تھی, تازیانہ مارتا تھا میں اپنی پشت کو آگے لے آتی تھی. خود رسم بستہ رہی, تمہارے بچوں کو ہمیشہ ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھا. لیکن بھیا اس بی بی زینب کی زبان حال یہ ہے, بھیا حسین ایک بات کی معذرت چاہتی ہوں, ایک 4 سال کی نشانی تھی, اسے قید خانے سے نہ لا سکی, ماتم ہوا, قافلہ مدینے کی جانب گیا, قافلہ مدینے کی جانب گیا. بس ایک دفعہ مدینے کی جانب گیا. بشیر مرثیہ پڑھنا آتا ہے, کہا بی بی آتا ہے, کہا مدینے میں جا کر اعلان کر حسین کا قافلہ آ گیا. بس بشیر نے ایک دفعہ اعلان کیا, حسین کا قافلہ آ گیا. محلہ بنی ہاشم سے بچے باہر آئے, جوان باہر آئے. بس ایک دفعہ دیکھا عجیب سلسلہ ہے, ارے نہ محمد ہے, نہ عباس ہے, نہ اکبر ہے. عزیزوں بس مسائل کا آخری جملہ, اس کے بعد جلوس برآمد ہوگا. بیوی کا آخری مسائل کا جملہ سنو عزیزوں, سننا خاموشی سے سنو. دیکھو جب گھر میں موت ہوتی ہے, کوئی عورت و خاتون ہو, گھر کے بزرگ مرد آتے ہیں, گلے جیسے لگاتے ہیں کہ نہیں, پیشانی کا پیسہ لیتے ہیں, گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں,
خاتون گلے سے لگ کر ایک ایک اپنے محرم کے خوب گریا کرتی ہے. بھائی ہے، یہ ماموں ہے، یہ چچا ہے، سب محرم آتے ہیں نا. مجھے بتاؤ بی بی زینب گریا کرتی تو کس محرم کے گلے لگ کر کرتی؟ کون بھتیجا تھا نا، لیکن بھتیجے کے دونوں ہاتھ جانتے کر نہیں سکتے. یہ بی بی گریا کر کے اپنے دل کا غبار کیسے ہلکا کرے. بس ایک دفعہ قافلہ داخل ہوا، نانا کے روزے کو دیکھا. اب یہ غم وہ ہے جو نانا سمجھ سکتے ہیں. بیوی نانا کے روزے پر داخل ہوئی. مقتل کا جملہ سنو. فاخذت بعبادۃ الباب. زینب کے بدن میں طاقت تو ہے نہیں چلنے پھرنے کی، بڑا لمبا سفر کر کے آئی ہے، تازیاں میں کھائیں، بدلا بازو پر رسم بنی ہے، دانا پانی پلا دیں، کمزوری کا عالم ہی ہے. دروازوں کے پٹے پکڑا، قبر کی طرف دیکھا، کہا یا جدہ